سے عظمت قرآن کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، لمبی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میں پڑھ دوں گا، اس کے الفاظ کو آپ کچھ نہ کچھ سمجھ لیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ ان قریب فتنے بپا، فتنوں کا دور آنے والا، فتنے آ جائیں گے۔ فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے آ جائیں گے، آپ کی بات سچی ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہاں سے آئیں گے، مشرق سے آئیں گے، مغرب سے آئیں گے، اوپر سے آئیں گے، نیچے سے آئیں گے، مجھے یقین ہے آئیں گے۔ آپ نے کہہ دیا نکلنے کا راستہ کیا؟ سوال یہ کیا نکلنے کا راستہ کیا؟ یہ نہیں پوچھا فتنوں کی شکل کیا ہوگی، کب آئیں گے، کتنی دیر بعد آئیں گے، یہ نہیں پوچھا۔ ما المخرج یا رسول اللہ، یہ صحابہ کی سوچ ہے، اصل بات کو پوچھ رہے ہیں، نکلنے کا راستہ کیا ہے، حال اصل میں کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، فیہ ما کان قبلکم، اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم سے پہلے تھا، پہلی امتیں، ان کے احوال، رسولوں کے حالات، ساری چیزیں، عالم ارواح میں کیا تھا، یہ بھی پہلے کے حالات ہیں، فرشتوں سے اللہ بات کر رہا تھا میں انسان کو نائب بنا رہا ہوں، یہ بھی پہلے کے حالات ہیں، یہ بھی اس میں موجود ہیں، سب بتا دیا۔ فیہ ما کان قبلکم وخبر ما بعد، اور تمہارے بعد کی خبریں بھی ہیں اس میں، بعد کے آنے والے حالات بھی اس میں تم پاؤ گے۔ وحکم ما بینک، اور تمہارے درمیان کے مسائل کا حل بھی اس میں ہے۔ قرآن ضابطۂ زندگی ہے، اس میں سب مسائل کا حل۔ ہاں، مسائل جو ہر دور میں آئیں گے اس کو حل کرنے والے قرآن کی روشنی میں حل کریں۔ فی نفسی، ہر مسئلہ اس طرح نہیں ہے، بھائی ایران اسرائیل جنگ ہو رہی ہے تو اب حل بتاؤ، اب اس میں سے نکالا جائے گا کہ ایران کا موقف کیا ہے، اسرائیل کا موقف کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور ان کی جنگ اس میں حق پر کون ہے، باطل کون ہے، یہ قرآن سے دیکھیں گے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ فیصلے تمہارے درمیان اس کی روح سے، هو الفصل، یہ بڑا فیصلہ کن کلام ہے، لیس بالحاصل، اس میں کوئی فضول بات نہیں، کوئی جاوا گوئی نہیں۔ من ترکہ من جبار، جو کوئی سرکشی اختیار کرتی اس کو ترک کرے، قسمہ اللہ، اللہ اس کو توڑ دے۔ جبر، سرکشی کسی کی طبیعت میں ہے اور وہ جبار بننا چاہتا ہے اور اس کی نفرت کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اللہ اس کو توڑ دے۔ ومن ابتغى الهدى في غیرہ، اور جو بھی تلاش کرے ہدایت اس سے ہٹ کے، اس کے ماں سوا کہیں متلاشی ہو، اضلہ اللہ، اللہ گمراہ کر دے گا۔ ہدایت تو ہدایت رہی نا کہ بھائی اسے کچھ حصہ ملے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف گمراہی ملے گی۔ اس کے ماں سوا، اس کو چھوڑ کے ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ کیا خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ ہوا حبل اللہ المتین، یہی رسی ہے جو دراز کی گئی ہے، وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم والذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کبھی بھی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ ولا تلتبس بہ السنہ، اور زبانیں اس کی ترجمانی کر نہ سکیں گی۔ ولا یشبع من العلماء، اور علماء کبھی اس سے سیر بھی نہیں ہو سکیں گے۔ ولا یخرق علی کثرۃ الرد، اور زیادہ تلاوت اور زیادہ پڑھنا اور زیادہ سمجھانا اور سمجھانا، اس سے کبھی بوریت محسوس نہیں ہوتی، اس میں اتنی چاشنی ہے۔ ولا تنقصی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کو جنوں نے سنا تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے، جنوں کی ایک جماعت آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، وادی احقاف میں آپ تلاوت کر رہے تھے، جن رک گئے، انہوں نے سنا کہا یہ تو بالکل اسی طرح کا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا، اور جب توجہ سے سنا تو اللہ نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب وہ گئے ہیں اپنی قوم کے پاس ہادی بن کر، اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ شان بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو فرمایا تھا نا کہ فتنوں سے نکلنے کے لیے کتاب اللہ ہے، اس کے لیے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قال من
من قال به صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا اس کو بنیاد وہ سچ کہے، وہ سچا ہو۔ من عمل به اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کی اجرت اسے دی جائے، اس کا صلہ محفوظ ہو، وہ معروم نہیں ہوگا۔ من حکم به عدل، جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا وہ عدل کرنے والا، اس نے عدل کیا۔ من دعا الیہ، جو اس کی طرف بلائے، دعوت دے، اس سے جوڑے، اس کی طرف لوگوں کو اکٹھا کرے، ہدی الی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ جو بلائے، جو دائی بنے، جو آئے گے آئے قرآن سے جڑو، اس وہ لوگ آئیں نہ آئیں، ان کو ہدایت ملے نہ ملے، ان کی طلب پر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ اس کو صراط مستقیم پہ اللہ چلا۔ تو اللہ مجھے آپ کو یہ ہمت دے کہ قرآن مجید پہ نہ صرف خود ہم یقین کے ساتھ عمل کر سکیں بلکہ لوگوں کو اس کی طرف بلانے کا اللہ ہمیں ذریعہ ہو۔ بس یہ تعارف اس کی عظمت کا اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے اس منتخب نصاب کو شروع کریں گے، اس کے مقامات کو دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا